أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور وہ عورتیں جن کو طلاق دے دی گئی ہو وہ اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں 3 حیض تک، اور ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ چھپا کر رکھیں اس چیز کو جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے ان کے پیٹوں میں، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر، اور ان کے شوہر زیادہ حق رکھتے ہیں ان کے لوٹا لینے کا اس مدت میں اگر وہ چاہیں اچھا سلوک کرنا. اور عورتوں کا بھی حق ہے جیسا کہ مردوں کا ان پر حق ہے دستور کے مطابق، اور مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، اور اللہ تعالی زبردست ہے، حکمت والا ہے. جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہو اگر ان کے پیٹ میں بچہ ہے تو ان کی عدت بچے کا پیدا ہونا ہے، اور اگر پیٹ میں بچہ نہیں ہے تو ان کی عدت 3 مکمل حیض ہیں. یعنی اگر طلاق ملی ہے ان کو ایسے دنوں میں جب وہ پاک تھی، تو اب جب حیض کے دن آئیں گے تو وہ پہلا حیض ہوگا، حیض کے دن مکمل ہو گئے، پاک ہو گئی تو 1 حیض ہو گیا، پھر وہ پاک ہو جائے گی، دوسرا حیض آئے گا، جتنا دن کا بھی ہو 5 6 7 دن جو بھی، وہ دوسرا حیض ہوگا، پھر وہ پاک ہو جائے گی، پھر تیسری مرتبہ جو حیض آئے گا جب وہ مکمل ہوگا تو عدت بھی مکمل ہو جائے گی. یہ اس عورت کے لیے ہے جس کو حیض آتا ہو. اگر کسی کو بیماری اور تکلیف کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے حیض نہیں آتا، اس کی عدت مکمل 3 مہینے ہے. اور اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہوا ہے تو اس کی عدت اگر پیٹ میں بچہ ہے تو بچے کا پیدا ہونا ہے، اور اگر بچہ نہیں ہے تو 4 مہینے 10 دن ہے، یعنی 130 دن. فرمایا جن عورتوں کو طلاق ملی ہو اس میں یہ بھی شرط ہے کہ جس عورت کو طلاق دی گئی ہے نکاح کے بعد رخصتی ہو گئی ہو اور میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے قریب بھی آ چکے ہوں، شوہر ہم بستری کر چکا ہو، تنہائی میسر آ گئی ہو، ایسی عورتوں کی عدت 3 حیض ہے. اگر نکاح ہوا رخصتی نہیں ہوئی، یا رخصتی ہوئی میاں بیوی قریب نہیں ہوئے اور طلاق ہو گئی تو ایسی صورت میں عدت نہیں ہے. لیکن اگر شوہر کا انتقال ہو گیا ہم بستری کے بغیر، قربت کے بغیر، تو اس صورت میں عدت گزاری جائے گی. یہ فرق ہے طلاق اور شوہر کے انتقال ہونے کی صورت میں. تو فرمایا وہ عورتیں جن کو طلاق ملی ہو ان کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں 3 حیض کے ختم ہونے تک. اس دوران وہ نکاح نہیں کر سکتی، جائز ہی نہیں ہے. اور فرمایا ایسی عورتوں کے لیے یہ بات بھی حلال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی رحم میں، بچہ دانی میں جو کچھ پیدا کیا ہے اس کو وہ چھپائیں. مثال طور پر حمل ہے یا حیض ہے، اب حیض کے معاملات عورت ہی کو پتہ ہوتے ہیں، کب پاک ہو رہی ہے کب پاک نہیں ہو رہی. اب اگر ایک عورت اس پوشیدہ چیز کو عدت کے زمانے میں حساب لگانے میں غلطی کرتی ہے اپنے فائدے کی خاطر کہ جلدی اپنے آپ کو پاک و صاف ظاہر کر کے جلدی نکاح کی طرف جاتی ہے تو یہ گناہ ہے، عدت پوری نہیں ہوگی. یا حمل ہے اس کو چھپا رہی ہے، یہ گناہ ہے، جائز نہیں. فرمایا اگر عورتیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں تو اس ایمان اور یقین کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے پیٹ کے اندر بچے دانی میں ہونے والی اس حیض اور حمل کی تبدیلیوں کو، وقت کو چھپائیں نہیں، جیسا ہے ویسے ظاہر کریں. اور فرمایا ان عورتوں کے شوہر اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ وہ ان کو لوٹا لیں، دوبارہ اپنے پاس لے جائیں. یہ اس صورت میں ہے جب شوہر نے طلاق رجعی دی ہو،
طلاق رجعی کی صورت میں واضح بات ہے رجوع کیا جا سکتا ہے عدت کے اندر لیکن اس صورت میں رجوع کریں گے شوہر جب وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں. اگر ان کا مقصد تنگ کرنا ہے، دوبارہ پریشان کرنا ہے، تو رجوع نہ ہی کریں تو بہتر ہے. اگر ان کا مقصد حقوق ادا کرنا ہے، کیونکہ بعض دفعہ طلاق کے بعد دونوں سنبھل جاتے ہیں، جب دیکھتے ہیں طلاق ہو گئی، معاملات خراب ہو گئے، ہر طرف مشکلات ہو گئی، تو بیوی بھی سدھر جاتی ہے، شوہر بھی سدھر جاتا ہے اور دونوں دوبارہ سے نباہ چاہتے ہیں. تو فرمایا ایسی صورت میں شوہر زیادہ حقدار ہیں، وہ رجوع کر سکتے ہیں، ان کو کوئی روک نہیں سکتا. اور وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ فرماتے ہیں کہ بیویوں کے بھی حقوق ہیں جیسے شوہروں کے حقوق ہیں. یک طرفہ حقوق نہیں ہے. یہ مت سمجھے شوہر کہ بیوی میرے حقوق تو ادا کرے، میرے ذمہ کوئی حقوق نہیں ہے. نہیں، ہر فریق یہ سمجھے کہ میرے ذمہ حقوق ہیں. اگر دونوں طرف سے حقوق کی ادائیگی ہوگی تو انشاءاللہ گھر اچھے رہیں گے، سکون رہے گا، اطمینان رہے گا. معاملات وہاں بگڑتے ہیں جب ایک بندہ کہے جی مجھے تو میرے حقوق ملے لیکن میں ادا نہیں کروں گا، یہ زیادتی ہے، جرم ہے. فرمایا دونوں کے حقوق ہیں، عورتوں کے بھی حقوق ہیں ایسے ہی جیسے اللہ نے مردوں کے حقوق رکھے ہیں عورتوں کے ذمہ. دستور کے مطابق، حالات کے مطابق خرچہ دیں، رہائش دیں، کھانا پینا دیں، اخلاق اور محبت سے، حسن سلوک سے پیش آئیں. اس کے لیے سب سے اہم چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی سیرت ہے. ہم سنیں پڑھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اپنی بیویوں کے ساتھ رہتے تھے اور بیویاں کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتی تھی. لیکن اللہ نے فرمایا مردوں کو کچھ نہ کچھ حق زیادہ حاصل ہے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. اب 100% برابری تو نہیں ہے نا، بالکل عین برابر نہیں ہے. آج کی عورت یہ سمجھتی ہے کہ جو شوہر کر رہا ہے میں بھی بالکل وہی کروں، ایسا نہیں ہے. حقوق دونوں کے ذمہ ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے مردوں کو کچھ نہ کچھ فوقیت دی ہے، ان کو ذمہ دار بنایا ہے، ان کے حقوق تھوڑے بڑھ کر ہیں. اس لیے عورت کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. کسی قسم کی بد اخلاقی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے. عورت اس چیز کو سمجھے کہ میرا شوہر ہے، اس کا حق زیادہ ہے مجھ سے، وہ معاملات کو زیادہ سمجھتا ہے، اللہ نے فہم و دانش اس کو زیادہ دی ہے، وہ محنت اور کوشش کرتا ہے، اس لیے اس کو زیادہ وہ فوقیت دے. اور شوہر تو اس کو تو یہ سوچنا ہی چاہیے کہ عورت ذات ہے، کمزور ذات ہے، نازک ذات ہے، مجھے اس کی عزت، احترام، خیال رکھنا چاہیے. عورت ایسی ذات تو نہیں ہے کہ مرد اس کا مقابلہ کرے. مرد کی شان کے خلاف ہے یہ تو. عورت کوئی مقابلے کی چیز ہے کیا مقابلہ ہے مرد و عورت کا؟ اللہ نے مرد کو شان دی ہے، عزت و وقار دیا ہے. ایک بڑا بہادر آدمی اگر وہ چھوٹے سے بچے سے لڑ رہا ہو تو کیا بہادری ہے؟ کائے کی بہادری ہے؟ بہادری اور مقابلہ تو مقابلے میں ہوتا ہے جب دونوں ایک دوسرے کے برابر کے ہوں. تو عزت و احترام سے زندگی گزارنی چاہیے.